ایک گاؤں میں ایک بوڑھی ماں رہتی تھی، اس کا نام ہاجرہ بی بی تھا۔ اس کے 4 بیٹے تھے مگر سب اپنے اپنے گھر بنا کر الگ رہتے تھے۔ گاؤں کی پرانی زمین پر انہوں نے اپنی ماں کے لیے ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا دی تھی جہاں ہاجرہ بی بی اکیلی رہتی تھی۔ اب وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، کمر میں ہر وقت درد رہتا، ہاتھ پاؤں بھی ساتھ نہیں دیتے تھے۔ وہ سارا دن جھونپڑی کے باہر بیٹھی رہتی اور راستے کو دیکھتی رہتی، شاید کوئی بیٹا آ جائے، مگر کوئی نہیں آتا تھا۔ ایک دن اس نے سوچا، کافی عرصہ ہو گیا ہے بچوں کو دیکھے، وہ نہیں آتے تو میں ہی چلی جاتی ہوں۔ اس نے اپنے بڑے بیٹے سلیم کے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ لاٹھی کے سہارے وہ آہستہ آہستہ چل پڑی۔ دوپہر کی تیز دھوپ، خشک زمین اور سنسان راستہ، ہر قدم کے ساتھ درد بڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ دور جا کر وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ سانس تیز ہو رہی تھی، جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ وہ اپنے گھٹنوں کو تھام کر بولی، بس تھوڑا سا اور پھر میں اپنے بیٹے کے پاس پہنچ جاؤں گی۔ کافی دیر بعد وہ دوبارہ اٹھی اور چلنے لگی۔ راستے میں اسے ایک گھر نظر آیا۔ وہ آہستہ سے دروازے تک پہنچی اور کمزور آواز میں بولی، بیٹی، پانی مل جائے گا؟ ایک عورت باہر آئی، فوراً پانی لے آئی اور بولی، اماں، اتنی گرمی میں کہاں جا رہی ہیں اب؟ ہاجرہ بی بی نے پانی پیا اور کہا، بیٹی، اپنے بیٹے کے گھر جا رہی ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں۔ عورت نے کہا، آپ اکیلی کیوں جا رہی ہے؟ کوئی ساتھ نہیں؟ ہاجرہ بی بی ہلکا سا مسکرا دی، مگر کچھ بول نہ سکی۔ کچھ دیر آرام کے بعد وہ پھر چل پڑی۔ شام ہوتے ہوتے وہ اپنے بڑے بیٹے سلیم کے گھر پہنچ گئی۔ کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بہو نے دروازہ کھولا، چہرہ دیکھتے ہی آتر گیا، مگر پھر مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ارے اماں، اب اکیلی آ گئی ہے؟ پہلے بتا دیتی ہوں۔ ہاجرہ بی بی نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، بیٹی، طبیعت ٹھیک نہیں، سوچا کچھ دن تمہارے پاس رالوں۔ بیٹا اور بہو خوش تو نہیں تھے، مگر مجبوری میں رکھ لیا۔ دن گزرتے گئے۔ بیٹا سارا دن کام میں مصروف رہتا، ماں سے بات تک نہیں کرتا۔ بہو بھی اپنے کاموں میں لگی رہتی، نہ حال پوچھتی نہ وقت پر کھانا دیتی۔ ایک دن تو اسے پورا دن کھانا بھی نہ ملا۔ جب وہ خود کچن میں گئی اور کہا، بیٹی، کچھ کھانے کو دے دو، تو بہو نے کہا، اماں خود لے کر کھا لیا کریں، میں بہت مصروف ہوں۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چند دن بعد بیٹے نے کہا، اماں، اب دوسرے بھائی کے گھر چلی جائیں، ہم بہت مصروف ہیں۔ ہاجرہ بی بی خاموش رہی اور اگلے دن چلی گئی۔ پھر وہ دوسرے بیٹے اکرم کے گھر گئی، وہاں بھی یہی حال ہوا۔ پہلے 2 دن ٹھیک رہے، پھر وہی بے توجہی، کھانا وقت پر نہیں ملتا، کوئی بات نہیں کرتا۔ ایک دن اس نے سنا بہو کہہ رہی تھی، میں اماں کو مزید نہیں رکھ سکتی۔ بیٹے نے جواب دیا، انہیں تیسرے بھائی کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ یہ سن کر ہاجرہ بی بی کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ اگلے دن خاموشی سے وہاں سے بھی چلی گئی۔ پھر وہ تیسرے بیٹے نذیر کے گھر گئی، وہاں تو اور بھی برا حال تھا۔ اسے اسٹور کے پاس ایک اندھیرے کونے میں جگہ دی گئی۔ کوئی اس کے پاس نہیں آتا تھا، نہ بچے، نہ بہو، نہ بیٹا۔ ایک دن اس نے سوکھی روٹی پانی کے ساتھ کھائی۔ رات کو اس نے سنا بیٹا کہہ رہا تھا، انہیں چوتھے بھائی کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ اب اس کی آخری امید بھی ختم ہو گئی۔ وہ اگلے دن چپ چاپ وہاں سے بھی نکل گئی۔ آخرکار وہ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے حسن کے گھر پہنچی۔ یہ گھر بہت سادہ تھا، مٹی کا بنا ہوا۔ جیسے ہی اس نے آواز دی، حسن دوڑتا ہوا باہر آیا، ماں کے قدموں میں گر گیا اور رونے لگا، اماں، اب پہلے کیوں نہیں آئیں؟ بہو بھی آئی، اس نے گلے لگا لیا، اماں اب بہت کمزور ہو گئی ہیں۔ وہاں غربت تھی مگر محبت بہت تھی۔ بہو نے فوراً گرم روٹیاں بنائیں، پوتا دوڑ کر آیا اور بولا، دادی آ گئی، دادی آ گئی۔ ہاجرہ بی بی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس بار خوشی کے۔ اب اس کی زندگی بدل گئی۔ بہو روز اس کے پاؤں دباتی، بیٹا حال پوچھتا، پوتا ساتھ کھیلتا۔ کھانا کم ہوتا مگر دل بھرا ہوتا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن وہ بستر پر پڑ گئی۔ آخری وقت آیا تو اس نے بیٹے سے کہا، بیٹا، میں جا رہی ہوں۔ سب رونے لگے۔ اس نے کہا، میرے پاس تمہارے لیے ایک امانت ہے، پرانے گھر کی زمین میں ایک صندوق دفن ہے، اس میں سونا، زیور اور میری ساری جمع پونجی ہے۔ میں تم سب کو آزما رہی تھی اور تم کامیاب ہو گئے۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔
بعد میں جب صندوق نکالا گیا واقعی اس میں سونا اور زیورات تھے، مگر حسن رو کر بولا، یہ دولت نہیں، یہ میری ماں کی محبت ہے، اس نے اس پیسے سے گھر بنایا، پوتے کو پڑھایا اور غریبوں کی مدد شروع کر دی۔ باقی بھائی آئے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ سبق: ماں باپ بوجھ نہیں ہوتے، وہ ہماری سب سے بڑی دولت ہوتے ہیں۔ جو ان کا سہارا بنتا ہے، زندگی اس کا سہارا بن جاتی ہے۔